حکومت ہے، بس بات ختم۔ بات یہی بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، کردار، اخلاق، زندگی کو مطالعہ کرنا ہے اور خود اپنے آپ کو اس طریقے پہ، اس راستے پہ استوار کرنا ہے، اس راستے پہ استوار کرنا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ استاد جی بیٹھا، استاد جی میرے خیال میں سوال کیا تھا۔ ایک بات بتاؤ مجھے، ٹوپی جو ہے نا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کسی نے دیکھا ہی نہیں، صرف ایک دو مقامات پر دیکھا تھا ضرورت کے مطابق۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کے یا بغیر عمامے کی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک دوسری بات، اگر میں یہ بات کہوں کہ بھائی داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، کوئی مانے گا؟ داڑھی 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے، اور سنت پہ جب زیادہ دلائل ہو تو پھر فرضیت کا عمل اختیار ہو جاتا ہے۔ اس سے 1,44,000 صحابہ کرام کا سنت ہے داڑھی، تو پھر میں یہ کہوں کہ داڑھی کے بغیر نماز ہونی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی کے بغیر نماز پڑھی ہی نہیں۔ اچھا یہ تو حل ہو گیا۔ جواب یہ ہے جناب کہ ٹوپی جو ہے نا، یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے لیکن ادب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی طرح ہے کہ جس ٹوپی کو آپ بار بار استعمال کرتے اس ٹوپی میں نماز بھی پڑھو۔ کچھ علماء نے، مفتی صاحبان نے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ فتویٰ جاری کی کہ جو مسجدوں میں لوگ ٹوپیاں رکھتے ہیں اس کے اوپر نماز نہیں ہو سکتی۔ کئی مفتیوں سے میں نے یہ بات سنی ہے، کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بولا وجہ یہ ہے کہ جس لباس میں انسان کو اپنے آپ اچھا محسوس نہیں کرتا، شرم محسوس کرتا ہے، تو اس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ مسجد کی ٹوپی پہن لو، باہر نکل جاؤ، لوگ ہنسیں گے تو پھر آپ شرمائیں گے نا۔ اس وجہ سے مفتیوں نے یہ فتویٰ بھی جاری کی جو مسجد میں لوگ ٹوپیاں رکھتے ہیں اس پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ یار کس کو کیا جواب دینا ہے؟ تین قسم ہے، ایک کھدی دی ہے، ایک پلاسٹک دی ہے، ایک کپڑ والی ہے۔ وہ تو مختلف چیزیں ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ 24 گھنٹے دن رات ٹوپی استعمال کرے سنت رسول کی بنا پہ، اور داڑھی رکھے سنت رسول کی نہیں بلکہ فرض رسول کی بنا پہ، کیونکہ داڑھی نہ رکھنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا تھا، منہ پھیر دیا تھا، صحابہ کرام نے اس سے منہ پھیر دیا تھا۔ اچھا یہ تو دوسرا مسئلہ جو ہے نا، جب ہم بیٹھتے ہیں ہم خانہ کعبے کے طرف پاؤں لمبے نہیں کرتے، پیر نہیں لمبے کرتے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ یہ کسی کی طرف پیر لمبے کرنا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی گھر کے طرف بھی کبھی پاؤں لمبے نہیں کیا، یہ میرے استاد کی گستاخی ہے۔ ہمارے معاشرے میں قبلے کی طرف پاؤں لمبے کرنا گستاخی ہے، یہ مطلق حرام ہے۔ لیکن عربی لوگ جو ہے نا وہ جب سو جاتے ہیں قبلے کی طرف سیدھے اس طرح پاؤں لمبے کرتے اور سو جاتے ہیں۔ ایک عربی سے پوچھا ہے میرا ایک دوست تھا مولانا صاحب کہ بھائی آپ کیوں یہ کرتے ہو، کیوں اتنی گستاخی کرتے؟ اس نے بولا حضور ہم سوتے اس نیت سے کہ ہم جاگتے فوراً خانہ کعبے کے اوپر ہماری نظر لگ جائے، ہم عشق کعبے کے وجہ سے کعبے کی طرف پاؤں لمبے کرتے ہیں۔ اسی بنا پہ کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ اللہ کو خدا مت کہو۔ اکثر یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے نا یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس بات پہ سعودی عرب نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ بلکہ علماء نے کہ جس ذات سے اللہ تعالیٰ کا ذات لیا جائے وہ اللہ ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہندوستان میں اللہ کو لوگ بھگوان کہتے ہیں تو اللہ ہی ہے، یہ پارسی میں خدا کہتے ہیں خدا ہی ہے،
یعنی سب سے بڑی ہستی کو پرشین لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا. سب سے بڑی ہستی کو یہ ہندی والے کیا کہتے ہیں؟ بھگوان. تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جس زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو وہ اللہ ہی کا نام تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 نام جو ہے نا یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حدیثوں میں کچھ اسرائیلیات میں تقریباً 400 سے زیادہ نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 400 سے زیادہ. تو ہر معاشرے میں علیحدہ علیحدہ سسٹم ہوتا ہے نا. تو میرے بھائیوں میرا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی، اس کرم نوازی کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات کے ہستی کو مطالعہ کریں، اس طریقے سے اپنے معاشرہ کو بنا دے، اپنے آپ کو بنا دے، اپنے اہل و عیال کو بنا دے. ہمارے مسلمانوں میں یہ فرقہ واریت، یہ کرو وہ کر، یہ سراسر ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ یہودیوں کی چال ہے. مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو، اس طرح نماز پڑھو، جس طرح مجھے دیکھ کے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو. اس بات پہ ایک مثال مجھے یاد آ گیا. ادھر اس مسجد میں ایک مولانا صاحب آیا تھا، وہ تبلیغ پہ گیا تھا شام میں، دمشق میں، کوٹے کا تھا، وہ بھی عالم تھا. اس نے بولا کہ بھائی ہم ایک مسجد میں گئے شام میں، اور ہم نے اعلان کروایا کہ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، ہم دین بیان کرتے ہیں. تو مسجد کا جو پیش امام تھا اس نے بولا کہ بھائی آپ مسلمانوں کو دعوت دے دے، جا کافروں کو دعوت دے دو. میں نے سادہ مثال دی ہے کہ جب وہ گائے یا بیل مر جاتے ہو، ایک طرف کتا مر جاتے ہیں، تو آپ نے گائے کو حلال کرنا ہے کہ کتے کو حلال کرنا ہے؟ انہوں نے بولا بھائی گائے کو حلال کرنا ہے. انہوں نے بولا بھائی ہماری مسلمان بھائی پہلے سیدھے کرنے پھر بعد میں کافروں کو سیدھے کرنا ہے. بولے ٹھیک ہے. بولا ہم مسجد سے باہر نکل گئے، مولوی صاحب نے مجھے پکڑ دیا، مسجد کا جو امام تھا، آگے سے انگریز جا رہا ہے، اس نے بولا کہ بھائی اس کو دعوت دے دو، یہ انگریز ہے، غیر مسلم ہے. میں نے بولا آپ بلاؤ، میں دعوت دیتا ہوں. جب بلایا دعوت دے دیا. میں نے بولا کہ بھائی آپ کس مذہب سے تعلق؟ بھائی میرا کوئی مذہب نہیں ہے. انہوں نے بولے کیوں نہیں؟ کسی مذہب کو آپ نے اختیار کرنا ہے. بھائی میں کسی مذہب کو اختیار نہیں کرتا. میں نے بولا وجہ کیا؟ اس نے بولا وجہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد کا جو امام ہے اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اس کی بھی داڑھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، کلین شیو یہ بھی ہے، میں بھی ہوں، اس کا بھی پینٹ شرٹ ٹائی ہے، میرے بھی پینٹ شرٹ ٹائی ہے، میں کس طرح مسلمان ہو جاؤں؟ وہ مولوی سن کے شرمندہ ہو گیا میرے آگے. بھائی مجھے ایک بندہ بتائی کہ میں تمہاری جیسے مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں اسی طرح ہو جاؤں گا. بھائی آپ کی مسلمانوں میں یہ کمی ہے. تو میرے بھائیو اس کا مقصد یہ ہے جو ہم یہاں پہ جمعے کے تقریریں سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سن لیا بول لیا، نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا ہم ہر رکعت میں کیوں پڑھتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ لگا رہے. ہم صراط مستقیم کے طلبگار نہیں تو پھر کیسے لگا دیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی دیا کہ سامنے پانی ہو، آپ پانی ہاتھ سے نہیں اٹھاتے کولی سے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے یہ پانی پلا دے. آپ پی سکتے؟ نہیں پی سکتے. پانی اٹھاؤ، منہ کے ساتھ لگا لو، منہ میں ڈالو، پھر اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے پلا دے. طلب کرو. بھائی ہمارے درمیان طلب نہیں ہے، دین کا طلب چاہیے، دین کے لیے طالب علم چاہیے. صحابہ کرام بڑے علماء تھے کیا؟ انہوں نے کتنے پڑھے تھے؟ کون سی ڈگری لے لی تھی صحابہ کرام نے؟ کوئی ڈگری نہیں لی. کوئی کتنا پڑھا تھا؟ 16 17 اسکیل کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. کوئی اتنا عالم دین تھا؟ کوئی نہیں تھا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و امنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، بس مان لیا.
سمعنا و اطعنا، حالانکہ تقریریں تو ویسے منافقین بھی سنتے تھے. اس کا کیا رویہ تھا؟ اعتراض کرنا. تقریر سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، اس لیے وہ زیادہ غور سے سنتے تھے. لیکن جس بندے کے دل میں طلب ہو اس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ لگاتا ہے. جس کے دل میں طلب نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نہیں لگاتا. یاد رکھنا ہے. باوے تسی سویرے نماز میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم نہیں ملے گا. جب تک طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصطفیٰ کے رستے پہ لگا دو، میں نے قرآن دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، قبر موت کے بعد اللہ نے مجھ سے یہی سوال کرنا ہے، تو پھر ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے. نہیں تو پھر میرے بھائیوں کامیابی نہیں ہے. کامیابی پھر نہیں ہے. ہم صرف فرقے پڑے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھایا، ہاتھ کندھوں تک اٹھایا، ہاتھ چھاتی تک اٹھایا، یہ کہ ہم اس چیز میں لگے ہیں. امین اونچی آواز سے پڑھا، امین نیچے آواز سے پڑھا، ہم اس میں لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سارے ثابت ہے. کفر کا فتویٰ کسی پر لگانا نہیں. کفر کا فتویٰ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. ایک بندے نے شرک کیا، اس کو بولو کہ بھائی تم نے شرک کیا، لیکن اس کو کافر کہنا نہیں. کافر اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہو، اس کو کافر کہتے ہیں. جو اللہ کے ذات کو مانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے. اگر کہ وہ شرک کرتا ہے، شرک میں ملوث ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. لیکن آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس کو کافر کہیں. آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اس کی اصلاح کریں. میرے بھائی یہ طریقہ میرے سے سن لے. یہ تبلیغی حضرات بہت نرم ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی مجھے نماز نہیں آتی، میری نماز سن لو کہ میرا نماز صحیح ہے غلط ہے. وہ خود نماز شروع کرتے ہو دوسرے بندے کو. یہ نہیں کہ بھائی تم کو نماز نہیں تو کافر اپلائیں. یہ ہمارے درمیان بہت مصیبت ہے. اور یہ جہالت نہیں، یہ ضد اور عناد ہے. وہ ضد اور عناد ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودی پہلے کرتے تھے، اب مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں. مسلمان کے ساتھ وہ ضد. لیکن یاد رکھنا جتنی بھی تسبیح کھڑنا ہے، جتنی بھی ذکر اذکار کرنا ہے، مسلمان کے ساتھ بغض حسد ہو تیرے کوئی نہیں کہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ ہر سموار کے دن، پیر کے دن اور ہر جمعرات کو ہر انسان کے اعمال آسمانوں پہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان اعمالوں کو قبول کر دیتے اور بندے کو بخش دیتے ہیں، جنتیں بناتے ہیں، ماں سوا اس بندے کی جس بندے کی اپنے بھائی مسلمان سے قطع کلامی ہو. میرے بھائیوں کے ساتھ جوڑو، بھائیوں کے ساتھ تعلق بناؤ. اور قرآن اور حدیث واحد حل ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری زندگی کا. موبائل ہر بندے کے پاس ہے. موبائل میں دین سیکھو، موبائل میں آپ قرآن سیکھو، حدیث سیکھو. جتنے سوالات آپ کرتے بار بار میرے پاس سوالات، یہ میرے چینل پہ ہے، سید محمود شاہ 433 ہے میرا چینل ہے. اس پہ میں جتنے بھی سارے نا حدیثوں کے ساتھ دلائلوں کے ساتھ، یہ آپ جوانوں کو پتہ ہے دیکھتے ہیں سارے. تو میرے بھائی موبائل ہر بندے کے پاس ہے. بجائے یہ کہ وہ گانے سن لے، بجائے یہ کہ وہ بچوں کو مائنڈ کو غلط کرے، کارٹون دکھائے، اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو قرآن سکھاؤ. موبائل سے قرآن تلاوت سن لو، بچوں کی عادت بناؤ. تقریری سن لو، قرآن سن لو، حدیث سن لو. یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. پھر اللہ کے سامنے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ تیرے ہر بچے کے پاس موبائل تھا، دین تم نے نہیں سکھایا. اور یہ ٹائم تو زیادہ ہو گیا، اوور ہو گیا. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندے کو جنت کا فرمانہ ملے گا، عمل نامہ ٹکٹ ملے گا کہ تو جنت میں چلے جاؤ. جب یہ جا رہا ہوگا راستے میں اس کے بچے اس بندے کو پکڑے گا کہ ابا جان
کدھر جانا ہے؟ وہ کیا کہا بیٹا میں تو جنت میں جا رہا ہوں. وہ اس بچے کو اپنے باپ کو جو ہے نا یہ بچہ نہیں چھوڑے گا. ابا جان تیرے وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، آپ کو نہیں جا سکتے. بیٹا میں نے تو آپ کو کپڑے دے دیا، کھانا دے دیا، میں نے تو آپ کو فلان دے دیا، فلان دے دیا، میں نے تو آپ کو فلان موبائل خرید کے دے دیا، میں نے تیرا حق ادا کیا، شادی کرایا تیرا. وہ بولے گا نہیں ابا جان تیرے وجہ سے میں دین سے دور رہا. وہ اپنا بچہ اپنے باپ کو جہنم میں لے کر ڈالے گا. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کی اصلاح کرو، سیدھے راستے پہ لگا دو. اگر کسی گاؤں میں کسی گھر میں آگ لگ جائے، اس میں جانور ہو، گائے ہو یا کوئی اور کوتا وغیرہ ہو، گدے ہو، تو لوگ کیا کہ پوری پنڈالیں اکٹھے ہو جاتی ہے، وہ آگ بجھانے میں لگ جاتے ہیں. تیرے گھر میں تیرا بیٹا سو رہا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہو رہی ہے، تم اپنے بیٹے کو نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے کہ بھائی اپنے جہنم کی آگ بجھا دو. سوچنے کا